أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحاقہ، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جنوب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا: لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے.
ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو پکڑو اسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ 69 ہے۔ اس کا بھی جو جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس وقت بھی وہی جو دوسری صورتوں میں جو مضمون ہے انہی مضامین سے ملتا جلتا اس کا مضمون بھی ہے، کہ وہاں پر مکے کے اندر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا اور انہوں نے یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں اور الزامات لگانا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اس قسم کی ڈھیروں باتیں،
اور کیونکہ قرآن کے اندر آخرت کا تصور پیش کیا جا رہا تھا کہ انسان تجھے مرنا ہے ایک دن، اور مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری زندگی کا حساب لے گا، اور اس کے بعد تیرے اعمال نامے کے مطابق تجھے نتیجہ وہاں پر ملنے والا ہے۔ اگر تو انکار کرتا ہے اور اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اور جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اس سورہ میں بھی یہی کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا پہلے بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی، ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا، اور آخرت میں تو عذاب ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی جب وہ اپنی حد سے گزر گئے اور اللہ کے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے پیغامات کو جھٹلایا، جو رسول ان کے پاس ان کے قوم کے لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا، اور پھر آخرت میں تو عذاب ہونا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین اور جو لوگ جھٹلانے پہ تلے ہوئے تھے، مخالفت پر جم گئے تھے، ان کو یہ تنبیہ، یہ وارننگ دے رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور نہیں مانا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ لہٰذا یہ کہ تمہیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی عذاب لا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو بتا رہا ہے، اور یہ دنیا کے سارے انسانوں کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے، اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے باوجود اس پر اگر وہ ایمان نہ لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالیں، بلکہ اپنی من مرضی کی زندگی جئیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ تمام وہ کام کریں جو سماج کو ایک گندا معاشرہ بنانے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پر، مثلا چوری ڈکیتی عام ہو جائے، لوٹ پاٹ عام ہو جائے، لوگ شرابیں پینے لگیں، زنا خوریاں عام ہو جائیں، جو اس قسم کے افعال ہیں، اور ایک کہنا چاہیے کہ ظلم کا بازار جب گرم ہوتا ہے، فساد فی الارض اگر اس طرح کا کوئی قوم برپا کرتی ہے، اور پھر اس کے سامنے یہ اللہ کا کلام پہنچے اور اس کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ عذاب لا سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت کے لوگوں کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا، وہ اس لیے کہ آج ہمارے بھی یہ چیز کام آئے اور ہم بھی اس چیز کو سمجھیں کہ جس کردار کے لوگ، جس کردار کے وہ لوگ تھے، اب اس کردار کے کہیں ہم تو نہیں۔ اگر ہم جھٹلانے والوں میں ہیں تو ہمیں پھر فکر کرنا چاہیے، اور یہ تنبیہات جو درج ہیں قرآن میں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور اگر ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں،
اور اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور ہمارے لیے آخرت کی تیاری کا ایک سامان ہے جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لیے دستیاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ سورہ شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانا کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ الحاقہ یعنی کہ وہ ہونے والی چیز، ہونی شدنی۔ ملحقہ، کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ وما ادراک ملحقہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ قیامت جو ہونے والی ہے تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ انسان کس خواب غفلت میں تو سویا ہوا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تجھے جب پیدا کیا گیا ہے اور زندگی دی گئی ہے اور جوانی اور توانائی دی گئی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تجھے دی گئی ہے، اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتوں کو پھیلا دیا ہے، یہ تمام چیزیں جو تجھے ملی ہوئی ہیں اس کا حساب ہونے والا ہے، اور وہ دن آنے والا ہے، اس سے غافل نہ ہو۔ جن لوگوں نے قیامت کے آنے کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان پر آفت ہے، ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے وہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اگر اس کو آپ جھٹلاؤ گے تو پھر عذاب آئے گا، اور اس کا اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثال دے کر بتا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بات اور شامل ہے کہ کفار مکہ بھی اور اس سے پہلے کی بھی جو قوم رسولوں قومیں جو ہوئی ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، وہ ایک بات اور کہا کرتے تھے کہ تم عذاب لیا، مطلب دنیا میں ہمیں عذاب دکھا، کیونکہ قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ وہ اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، یعنی قیامت کے روز وہ عذاب نازل ہوگا اور تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، تو وہ کہتے تھے آپ تو دنیا میں لیا، آج ہی لیا قیامت کا دن، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قیامت کو جھٹلانے والوں کو اور آخرت کو جھٹلانے والوں کو، موت کے بعد آنے والی زندگی کو جھٹلانے والوں کو بتایا کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ مذاق کی بات نہیں، بلکہ
اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں اس بات کو جھٹلاؤ گے تو نہ صرف یہ کہ آخرت میں تو قیامت کا منظر تو جو ہوگا وہ تو بہت بھیانک ہوگا ہی، اس کے تو اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے قرآن میں، لیکن دنیا میں بھی تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ اس بات سے ڈرو، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں ان پر کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہے۔ لہٰذا یہ کہ ہمارے رسول کو مت جھٹلا، جو پیغام ہم نے بھیجا ہے اس کو مان لو کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ کہا گیا سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا شدید عذاب نازل کیا تھا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ اس کے آگے فرمایا جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب نازل کیا تھا جس کے اندر ان کی پوری قوم جس نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زبردست طوفان وہاں پر ان کی بستی پر ایک طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جس سے وہ پورے غرق ہو گئے تھے، پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئے تھے۔ اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم انہی لوگوں کی اولاد ہو، اور اس واقعے کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سبق آموز یادگار اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنایا تھا کہ وہ باتیں چرچا کا وشے رہیں انسانوں کے درمیان ہمیشہ، کہ ہم اس جہاز میں اس کشتی میں سوار ہو کے بچائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا تھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طوفان کے اندر غرق کر سکتا تھا۔ لیکن جن لوگوں کو بچایا تھا ہم ان کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے تم ان کی اولاد ہو، ہم نے تمہیں بچایا تھا، یہ احسان بھی ہے ہمارا، اور وہ ایک عظیم حادثہ تھا دنیا انسانی تاریخ کا کہ اس کو یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جن کو غرق کیا تھا
تو وہ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے غلط کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کو جھٹلا رہا تھا. تو یہ دونوں ہی باتیں ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر وہی قیامت کی منظر کشی سامنے رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا یا جن لوگوں نے مانا، وہ سب چیزیں اس کے نتائج اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور پھر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، کیونکہ قیامت ہی کو اصل میں لوگ جھٹلا رہے ہیں. اس لیے بیچ میں یہ واقعات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ کر دیا جائے گا. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا، اوہ اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے. تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر یہاں کھینچ کر بتایا ہے کہ انسان، اے نادان، سمجھ کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو کھیل سمجھ رہا ہے زندگی، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے یہ زندگی مل گئی تو اب تجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. مستی خوری کر رہا ہے. ارے زندگی کو بھی تو ہم نے تجھے دیا ہے، لہٰذا یہ کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اور اس روز کہاں بھاگ کر جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی قدرت بہت عظیم ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اتنا طاقتور ہے کہ قیامت کے روز وہ اس پورے منظر نامے کو بدل کے رکھ دے گا. آج جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آسمان تنا ہوا نظر آتا ہے، پہاڑ بڑے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین بھی بڑی تھمی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رہا ہے اس کو ایک ہی چوٹ میں
ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چھوٹی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ ایک نادان انسان بحث کر رہا ہے، شک کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کب آئے گی قیامت؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ روز جب ہوگا تو یہ ہوگا، اس روز پیش آ جائے گا، دیکھ لینا آنکھوں سے، کوئی دقت تھوڑی۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھ لیں، ایک مثال سے ہم سمجھنے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے، کہ مثلا کوئی اسکول کے اندر بچے کلاس میں کھیل رہے ہیں، کلاس میں چھٹی میں کھیلنا ہے، لنچ کر رہے ہیں، مستانہ سب کرنا ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا ایک پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، جو اسکول کا ہیڈ ہے، وہ بڑا سخت ہے، کبھی کبھار وہ راؤنڈ پہ آ جاتا ہے، ہمیشہ نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار وہ راؤنڈ پر آتا ہے۔ لیکن اس ہیڈ ماسٹر کو سب خبر ہے، وہ کچھ خاص موقع پر، مثلا اینول فنکشن پر وہ حاضر ہوتا ہے، سارے بچوں کی نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اسکول کا ہیڈ ماسٹر۔ اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی کی ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اے انسان، میں خود حاضر ہونے والا ہوں، یہ نادان انسان، بے وقوف انسان، میں خود حاضر ہونے والا ہوں، تیرے حساب کے لیے میں خود حاضر ہوں گا، میں آ رہا ہوں، میں ہوں گا، اس روز میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس حاضری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے
اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اے قیامت کی جھٹلانے والوں، بڑا ہی سنگین معاملہ ہونے والا ہے۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہونے والا ہے، کوئی راز اس وقت تیرا چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا، یہ ہونے والا ہے۔ کیا بحث سے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کا عرش فرشتے اٹھائیں گے اور اللہ میاں کیا اس پہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یار انسان تجھے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اب تم یہ تصور کھینچ کے اس کو جھٹلا رہے ہو کہ سب 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس تصور کو اپنے ذہن میں لا کر اس پر ایمان لاؤ کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس طرف دھیان دو بھائی، یہ ہونے والا ہے، اس پہ دھیان مت دو، کیونکہ یہ تو وہ آیات قرآن کی بہت ساری جو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ انسان کی چھوٹی سی عقل میں یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ نہ کچھ تصور کر کے ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حاضر ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 8 فرشتے کیسے عرش کو اٹھائیں گے اور عرش پہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھے گا۔ یہ تو وہ آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ میں 2 طرح کی آیات اس کے اندر بیان کرتا ہوں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تم نہیں سمجھ سکتے، اے انسانوں تم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ محکمات وہ ہیں جن کو تم سمجھ سکتے ہو، اور انہی کی طرف تمہیں دھیان دینا چاہیے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو واضح پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، یہ ہے اصل پیغام اس کے اندر، یہ ہے وہ اصل بات، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا، یہ ہے وہ اصل بات۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ 8 فرشتے کہاں سے آ جائیں گے، کیسا ہو جائے گا، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات والی چیزیں تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کو وہ نقشہ کھینچ کے بتایا جائے جو عام طور سے جس کے ہم لوگ عادی ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مجرم عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ کو دیکھ کے سامنے کھڑا ہو کے کیسے تھر تھر کانپتا ہے، مقصد والے اوپر سے ناقابل کے اندر سے پورا ڈر اس کے اندر ایک رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا منتری آ رہا ہوتا ہے تو سارے ملازمین کیسے اندر سے ڈرتے ہیں کہیں سسپینڈ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے جو چیزیں پیش آتی ہیں اس منظر کو سامنے اس لیے پیش کر رہا ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جب تم انسانوں کے اپنے بڑے ادھیکاریوں سے اور منتریوں سے ڈر جاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہاں پہ حاضر ہوگا اور تمہاری پیشی لے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو کچھ معاملہ آئے گا وہ سب تیرے سامنے آنے والا ہے، اس طرف دھیان دے۔
کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا اس کی باریکیوں کو چھوڑو بھائی، کچھ نہیں رکھا، ہمیں کیا مل جائے گا ان بحثوں کو کر کے۔ ہمیں تو یہ دھیان دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس طرف ہمیں دھیان دینا ہے۔ آگے فرمایا اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ جو لوگ مان لیتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ سامنے آنے والا ہے، اور جو نہیں مان رہا ہے پھر ان کا آگے تذکرہ ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، جو نہیں مان رہا ہے نہیں ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو نہ مانے، اللہ کا کلام نہ مانے، اپنے اعمال درست نہ کریں، ایمان نہ لائیں، نماز نہ پڑھیں، اللہ کے آگے نہ جھکیں، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے تعصب کے، سوائے بلا وجہ کی باتوں کے ساتھ۔ بس ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کی بات کو مانیں، بلا کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر کوئی اللہ کا پیغام کہیں تو آنا تھا نا زمین پر، کہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام بھیجنا تھا، پوری زمین اس کو، سارے انسان آپس میں انسانی تو ہے نا، ہم سب لوگ انسانی تو ہے نا، کوئی بھی انسان لے کر تو یہ بس باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، رسم و رواج ان کے اندر الجھن گے، مطلب قرآن کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ان کے پاس سوائے ایک پرانی رسموں سے محبت۔ ارے انہیں چھوڑ دو، نئی رسمیں ایجاد ہو جائیں گی، تم ایمان لے آؤ اور پڑھو اس قرآن پہ غور کرو، اگر درست لگتی ہیں تو مانو۔ اور اس کے نتیجے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو یہ سب اس کے نتیجے بڑے اچھے آنے والے ہیں، اور اگر جھٹلاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ تمہارے لیے برا ہوگا، جو تمہاری شک تمہارے سامنے آئی ہے۔ فرمایا آگے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، او جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو،
پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی خود تو کھلاتا ہی نہیں تھا مسکین کو کھانا، دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، ایسے کردار کا آدمی تھا۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم لوگ کم غور کرتے ہو، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا زیادہ غور کرنا چاہیے ان آیات میں، اس قرآن میں، اس پیغام میں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک رسول کریم کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جس رسول کے پاس یہ قول بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، یہ کتاب نازل کی ہے، یہ اللہ کی آیات پہنچائیں گے، وہ کریم ہے۔ اس رسول کا قول ہے، یعنی کہ اس نے رسالت میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اللہ کا پیغام جیسا آیا ویسا کا ویسا ہی تم کو سنا دیا۔ اب تم لوگ ایمان نہیں لاتے، کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، کاہن یعنی جوتش، بلکہ یہ اللہ کا قول ہے۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔
فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا، سارے سنساروں کا، ساری کائناتوں کا رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام میں نے بھیجا ہے، جس رسول کے پاس بھیجا ہے وہ بڑا کریم ہے، اور وہ جیسا پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے ویسا کا ویسا ہی تمہیں سنا رہا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے، اس کی رگ کاٹ ڈالتے، تو ہمیں روکنے والا ہے کون؟ آخر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتا تو پھر ہم یہ کام کرتے، اور ہمیں کون روک لیتا؟ تم روک لیتے؟ کون ہے جو اللہ کو روک لیتا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ لہذا اے ہوش مندوں، اے عقل رکھنے والے انسانوں، ذرا ہوش سے تو کام لو، ذرا ہوش سے تو کام لو کہ اللہ کا پیغام جو سب سے اوپر ہے، سپریم پاور ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہماری انسانی عقل جتنا کچھ تصور کر سکتی ہے، جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، جس طرح بھی جہاں تک بھی ہمارا تصور، ہماری کلپنا کے گھوڑے دوڑتے ہیں، ان سب کے اوپر ان عالموں کا رب بیٹھا ہوا ہے۔ اس رب کی طرف سے یہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی جھول ہو جائے گا یا کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، تو پیغام پہنچانے والا کچھ ایسا کام کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالیں گے، اور ہمیں روکے گا کون؟ یہ ہے اصل اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ ایک تو یہ کہ یہ اتنا سخت کام، یعنی اتنا سنگین کام اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی تو ایسا ہم کریں گے، وہ تو ایک معاملہ ہے ہی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کام سے روکنے والا ہمیں ہے کون؟ یہ تو بتاؤ۔ نادان انسان ہم نے جسے رسول بنایا ہے، ہر کسی کو تھوڑی بنا دیا، امانت دار ہے وہ، تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر امانت دار تھا وہ انسان، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارا بلوڈ تھا، جو تمہارے پورے معاشرے میں، تمہارے پورے محلے میں، تمہارے پورے شہر میں مشہور تھا الصادق کے نام سے، الامین کے نام سے، تمہاری آنکھوں کا تارا تھا وہ شخص، اس کے اوپر کوئی آکشیپ تک نہیں لگاتے تھے، اتنی عظیم شخصیت تم لوگوں کے بھی موجود تھی،
جب رسول نہیں بنا تھا اس وقت وہ تعمیر تھا، تو اب کیسے خیانت کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر اپنی طرف سے ہماری طرف سے منسوخ کی ہوئی کوئی بات خود سے گھڑی ہوتی اور ہماری طرف منسوخ ہوتی تو ہم یہ کام کرتے اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی یہی ہے اصل بات۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جو آدمی پرہیزگاری چاہتا ہی نہیں ہے، کیا علاج ہے اس کا؟ کیا علاج ہے اس کا؟ للمتقین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر نصیحت کے وہ سارے پہلو آدمی سمجھ لے گا جو اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، جس کے مزاج میں ہی پرہیزگاری ہے۔ اور ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پرہیزگاروں کے زمرے میں شامل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پرہیزگاروں کی صفوں میں ہمیں بھی جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت۔ بالکل فائنل اسٹیج میں ہم آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سدھار رہا ہے۔ بالکل یہ لاسٹ فائنل فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آخری آیات میں بتا دیے۔ بالکل فائنل فیصلے یہ اللہ تعالیٰ بالکل فائنل فیصلے میرے بھائی۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقین یہ موجب حسرت ہے۔ یعنی اب وہ حسرت کی وجہ تو بن جائے گی نا، آدمی جب قیامت کا منظر سامنے ہوگا، ایک طرف جنتی جا رہے ہوں گے، ایک طرف وہ دوزخ کے لیے تیاری کر رہا ہوگا، اپنی زنجیریں 70 گردن میں زنجیر پہنائی جا رہی ہے، توپ پہنایا جا رہا ہے، جیل خانے دوزخ میں لے جانے کی اس کو تیاریاں کی جا رہی ہیں، چل پھر دوسری طرف جنتی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جھٹلانے والوں کے لیے موجب حسرت ہے۔ اے میرے بھائی، اپنے آپ کو بچاؤ اس گھڑی سے، ان لوگوں کے گروہ سے جو کافرین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان میں شامل نہ ہو میرے بھائی، کہ اس روز تم بھی حسرت کرو کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے، اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھو، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے، بالکل فائنل فیصلہ، بالکل فائنل فیصلہ بھی ہے۔ یہ آخری آیات ہے، آخری کی 2-3 آیتوں میں فائنل فیصلہ چل رہا ہے۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما کے اپنے رسول کو حکم دے دیا کہ یقین یہ بالکل یقینی حق ہے، بس بھی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یعنی چھوڑ دو ان لوگوں کو ایک طرف سے، یہ تو مجھے حسرت ہے ان کے لیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آپ تو جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس جگہ لا کے کھڑا نہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لے اور تمہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اچھے راستے پہ چلائے، اللہ سے مانگو، اللہ کی آیات پہ غور کرو، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کم ہی تم غور کرتے ہو، او متقین میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کو یقین دلا رہا ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جھٹلانے والے جھٹلا رہے ہیں، ایمان لانے والے ایمان لا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا یہ کہ متقین کے لیے نصیحت ہے، جھٹلانے والوں کے لیے موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ اور یہ یقینی حق ہے، اور جب یقینی حق ہے وَإِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينِ، جب یہ یقینی حق ہے تو اپنے اس رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔